یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹے اور بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ وہی لوگ باندھتے ہیں، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جان بوجھ کر، اور الزام تہمت وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ رب کائنات نے صاف فرما دیا کہ مومن ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور خیانت مومن کی فطرت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ پہچان بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بتایا کہ میرے اندر بہت سارے عیب ہیں، اس میں سے ایک عیب جھوٹ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر صرف ایک عیب چھوڑوں گا، باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کی بات جانتے ہیں، اور وہ آسمانوں کا بھی جانتے ہیں، زمینوں کے اندر کا بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایک عیب چھوڑو گے مگر ہماری مرضی سے چھوڑو گا، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، باقی عیب تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ بولے ہاں باقی عیب تم مت چھوڑنا، ایک عیب تم کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب جب گھر پہنچے تو ان کا دل، ایک عیب ان کا چوری کرنے کا بھی تھا، چوری کرنے کے دل میں آیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں چوری کرتا ہوں اور صبح کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور نے پوچھا رات کیسی گزری، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے چوری کی ہے تو جو چوری کی سزا ہے وہ مجھ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ چوری کی سزا تھی ایک ہاتھ کاٹ دینا، تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، اور اگر میں جھوٹ بولا تو پھر اپنا وعدہ ٹوٹ جائے گا، وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چوری چھوٹ گئی، آٹومیٹکلی چوری چھوٹ گئی۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں، حضور نے صبح کو پوچھا رات کیسی گزری، اگر میں نے کہہ دیا میں نے شراب پی ہے تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا، جو حضور سے وعدہ کیا وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر میں نے کہہ دیا شراب پی ہے تو جو شراب کی سزا ہے وہ سزا مجھ کو ملے گی، شراب بھی چھوٹ گئی۔ اسی طرح سے جس عیب کو دل کرنے کے لیے ابھارتا رہا، شیطان ابھارتا رہا، فوراً یاد آ گیا۔ اگر حضور نے پوچھا رات کیسی گزری، اگر میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ بڑی اچھی گزری تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ کا تو میں نے، جھوٹ چھوڑنے کا تو میں نے خود حضور سے وعدہ کیا ہے۔ اور عرب لوگ ایسے ہوتے تھے، وعدے کے لیے وہ جان تو دے دیتے تھے مگر وعدہ نہیں، تو جو پرومس کر لیا وہ کر لیا، جو وعدہ کر لیا وہ کر لیا، جو وچن دے دیا وہ دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے وعدہ کیا، ایک جنگل میں ایک راستے میں سے حضور گزر رہے تھے، وہ بندہ کہہ گیا کہ یا رسول اللہ یہیں ملنا، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کے بھول گیا۔ 3 دن تک اس کو وعدہ یاد نہیں آیا، مگر جب 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو وہ بھاگ کے گیا جنگل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پایا۔ حضور نے اس سے کچھ ڈانٹا بھی نہیں، کچھ الٹا سیدھا بھی نہیں بولا، اور حضور کو اس نے وہیں پایا۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بار بار بتاتے ہیں، ہمارے کردار سے جو ہے معاملہ زیادہ آدمی کے دل میں بیٹھتا ہے۔ تب جب وہ بندہ جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو وہ اس کے سارے عیب چھوٹ چکے تھے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو مسکرایا، کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے قدموں پر، آپ نے ایک عیب نہیں چھٹوایا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف آپ نے میری ایک بری عادت ختم کی ہے، باقی سے تو میں انجوائے کروں گا، مگر یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ اللہ کے رسول ہیں، غیب جاننے والے ہیں، آپ نے ایک نہیں بلکہ میری ساری بری عادتیں ختم کروا دی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم کو دیکھیے، ہم
جھوٹ بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں رہا ہو، اصل میں ہم خود اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، ہمیں دوسرا کوئی اپنی نظروں سے گرائے نہیں گرائے، اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کے ساتھ تھوڑا وقت اسپینڈ کرتا ہے، سمجھے، مقتدی امام کے ساتھ تھوڑے وقت رہتے ہیں، مگر امام خود کے ساتھ تو 24 گھنٹے رہتا کہ نہیں رہتا۔ یہ سیلف کانفیڈنس گر جاتا ہے، آدمی اپنی نظروں میں گر جائے، یہ بڑا خطرناک کیس ہے، خود کی نظروں میں آدمی گر جائے، خود کی نظروں میں، یہ بڑا خطرناک بھیانک معاملہ ہے، سمجھے نہیں؟ کوئی دوسرا اپنی نظروں سے گراتے وہ بات دوسری ہے، اس سے معافی مانگ کے معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کے پاس ملیں نہ ملیں، مگر خود کی نظروں میں گر جانا یہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جان بوجھ کے جھوٹ سکھاتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی کال آ گئی فون پہ، اب بچے نے فون اٹھا لیا، ہاں بھائی تم اپنے ابو سے بات کراؤ، بھاگتے بھاگتے آئے، ابو ابو فون ہے، اب وہ کنفیوز ہو گیا، امام صاحب نے تو یہ بتایا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اور ابو کہہ رہے ابو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ابو پریشان ہو گیا، کیا کروں میں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس نے اگر اور اس نے غصے میں آ کے فون رکھ دیا، لو نہیں ابو، ان سے کہتے نہیں ابو، ابو نے بلا مارا سوتے چاک سے، اب اس کا دماغ گھوم گیا، چھوٹا بچہ کیا کرے بیچارہ، اب دوسرے مرتبہ فون آیا تو انہوں نے وہی چاٹا اس کو یاد آ گیا، وہی چاٹا یاد آ گیا، انہوں نے کہ اگر سچ بول رہا ہوں تو چاٹا پڑے گا، جھوٹ بول رہا ہوں تو بچ جاؤں گا، انہوں نے کہا ہاں ابو ہے، ہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں، اب کیا ہے اس میں بچے کی تعریف ہو رہی ہے، ہاں بیٹی یہ تم نے صحیح کیا، اب اس کا عادت پکی کر دی جھوٹ کی، اب ایسا بچہ آپ کو 100 روپے کے لیے بھی بیچ دے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ بڑے بڑے کیس آپ نے سنے ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 مرتبہ دادا کو مار دیتے ہیں، کیوں نہیں آئے تھے بھائی؟ ارے وہ صاحب ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، پتا چلا کہ 15 سال پہلے انتقال ہوا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، سمجھے، بچوں کو پتا میری عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، اب کہیں پارک میں آج ٹکٹ لینے کی بات آ گئی، کتنے سال کا بچہ ہے؟ ہاں وہ تھوڑا ہی ہے، ارے بھائی ٹکٹ کرا کتنے سال کا ہے؟ وہ چھوٹا ہی بچہ ہے، ابھی بولے 10 سال کا آئے گا نہیں ہے، بول نہیں 10 سال کا نہیں ہے، ابھی نیچے کا، یہ بچہ کو پتا ہے، ڈیٹ آف برتھ اپنی پتا ہے کہ میں 10 سال کا ہو چکا ہوں، اما ابا کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہوا نہیں ہے، 50 روپے بچانے کے لیے 100 روپے بچانے کی جھوٹ بول دیا، اب وہ بچے کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اب آپ اس بچے سے سچ کی امید نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں ہم بچوں کو خود یہ سکھا رہے ہیں، اب وہ بچپن تک بڑھاپے تک اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھی رہے گی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے بھائیوں امام صاحب کے پاس آپ کا بچہ 15 منٹ آتا ہے، 10 منٹ آتا ہے، 1 گھنٹہ مان لو، مگر 23 گھنٹہ تو آپ کے ساتھ وہ بتا رہا ہے، تو ایسا کچھ مت بولیے، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ بچہ 7 سال تک سب آبزرو کرتا ہے، آپ مت یہ سمجھیے بچہ ہمارے 1 سال کا ہے، 5 سال کا، کچھ پتہ نہیں چلے گا، بول نہیں پاتا ہے، بچے کا دماغ اس کا مائنڈ اتنا شارپ ہوتا ہے کہ ابھی تک، اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک کوئی اتنا بڑا میگا پکسل کا کیمرہ بنا ہی نہیں سکتا جتنا کہ رب کائنات نے بچے کی میموری کو بنایا ہے، یہ سب ہمارا جو ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں کے دماغ میں فٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کیسا اپنے بچوں کو چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، جیسا بھی آپ بچے کو ڈھالنا چاہو گے وہ خالی جگ ہے، وہ کوڑا کاغذ ہے، جو آپ کے اعمال ہے، جو آپ کا کام ہے وہ سب اس پر چھپ رہا ہے، آپ کیسا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے خالی جگ میں جو بھرو گے زندگی بھر وہی نکلے گا، وہی نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں قرآن شریف میں بھی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا جھوٹوں پر خدا کی لعنت، ہم نے کل اثر میں بھی یہی بیان کیا تھا، اس کو ہم نے ایک یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا ہے، کیونکہ 1 اپریل کو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، 1 اپریل مناتے ہیں، فول اپریل مناتے ہیں، اس کا بڑی خطرناک کہانی ہے، مسلمانوں کو سمجھے نہیں سمجھے، اسپین میں ایک ملک میں مسلمانوں کو انگریزوں نے مارا تھا، کاٹا تھا، اس کے بعد پورے شہر میں خون ہی خون ہو گیا تھا، ان کے گھوڑے گزرتے تھے تو گھوڑوں کے پیر خون میں تر ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، اس وقت انہوں نے یہ منایا تھا، اور مسلمان ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کیس نہ ہوتا تب بھی حرام تو حرام ہی تھا، جھوٹ بڑا غلط گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے سامنے ہرگز نہ جھوٹ بولیں،
خود سے بھی جھوٹ نہ بولے، کسی کے پکڑ میں آئے نہیں آئے، امام کو جھوٹ مقتدیوں کو پتہ نہ چلے، مقتدیوں کا امام کو پتہ نہ چلے، مگر خود امام کو تو پتہ چل رہا ہے میں جھوٹ بول گیا، اللہ کو تو پتہ ہے، دو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، پائی پائی کا حساب ہونا، سارے بھانڈے پھوٹ جائیں گے قیامت والے دن، سارے بھانڈے پھوٹ جائیں گے، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا، سمجھے نہیں سمجھے، سب کی اصلیت سامنے آ جائے گی، تو ہمیں اپنے خدا کو حساب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، سمجھے، امام مقتدیوں چھپ کے کچھ کر لے، مقتدی امام سے چھپ کے کچھ کر لیں، مگر جس اللہ کو حساب دینا ہے اسے تو سب کچھ پتہ ہی ہے، اس سے کہاں چھپائیں گے ہم۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ میں جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اور سچ سے محبت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ